خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور محبت برے نام میں گریس نیٹ ورک دیکھنے والے تمام صارفین کو سلام اور خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر رضوان رابن بھٹی ہے اور میرا تعلق دی ہولی ٹرینٹی بلیور چرچ عیسیٰ نگری کراچی سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے آج یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کو رکھ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گریس نیٹ ورک کے سی ای او جناب دانش پیٹر صاحب کا، پاسٹر دانش پیٹر کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت ٹیلی ویژن جو ہے ہم سب کے لیے سجایا ہے کہ ہم جب جی چاہے یہاں آ کر کلام خدا کی خدمات کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو گائے بگائے اس ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور اپنی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ آئیے آج ان روزوں کے ایام میں، جب پوری مسیحی قوم جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہے اور اپنی اپنی درخواستیں خداوند کے سامنے رکھ رہی ہیں، تو چند باتیں میں آپ کے سامنے روزہ ہی کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے گا آج کے مقدس کلام میں سے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ کچھ یوں ہے کہ روزہ کی اہمیت، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزہ کیوں رکھا جائے، ہم کیوں جو ہے بحیثیت مسیحی جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور کن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے نئے عہد نامہ میں سے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 6واں باب ہے، اور 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے آخر تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے اس زمینی سفر میں اپنے الفاظ ہیں، اور متی کی انجیل کا یہ حصہ پہاڑی واز کہلاتا ہے۔ اس کا باب نمبر 5، 6 اور 7 جو ہیں وہ پہاڑی واز میں شامل ہیں، اور پہاڑی واز وہ اصول ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے پیروکاروں کو، خاص شاگردوں کو یہ تعلیمی سیشن دیا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور کیسے جو ہے ہم زندگی کے مختلف معاملات میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرف لے جا سکتے ہیں۔ کلام مقدس کا یہ حصہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے کہ اس زمینی سفر میں ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس حصے میں ہر تعلق سے بات کی ہے، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ شریعت ہو، چاہے وہ آسمان کی بادشاہی ہو، اور اسی طرح روزہ چونکہ مسیحی قوم کے لیے، مسیحی کی زندگی کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے پاک روح نے اور خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے کو قلم بند کیا ہے کہ ہمیں روزے کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، یا آیا ہمیں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ بہت سارے لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم روزے کے پابند نہیں ہیں، ہم پر روزہ فرض نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس طور سے جس طرح سے رکھنا چاہیے۔ کئی ایک سوالات جو ہیں وہ روزوں کے ایام میں ہمارے
ارد گرد جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ ہمارے روزے کی ٹائمنگ کیا ہے، کب سے لے کر کب تک رکھنا چاہیے، یا پھر یہ سوال آتا ہے کہ ہم روزے میں کچھ کھا سکتے ہیں، اور کئی جو ہے کہیں کہیں یہ سننے کو آتا ہے جی کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو ایسے کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ کس طرح سے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں، اور اس خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات پر بھی غور کیا جا سکے کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور کچھ کھائے پیے بنا جو ہے یوں کہہ لیجئے خدا کی قربت کو حاصل کرنا، یا خدا کی نزدیکی حاصل کرنا، اپنے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے سے دور رکھ کر ایک خاص طرز پر خداوند کے حضور میں جھک جانا اور اپنی مناجات کو لے کر چلنا۔ اور اگر ہم بات کریں بائبل مقدس میں روزے کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ہمارے کلام مقدس میں روزہ کب اور کیسے رکھا گیا، تو ہم اگر پرانے عہد نامہ میں غور کریں تو پہلے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ روزہ کی تعلیم کو اس طرح سے لیتی کہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلی جو ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس، کسی نے جو ہے وہ 7 دن کا روزہ رکھا ہے، کسی نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں ان دنوں کے تعلق سے آتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک فریسی کا جو ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس حساب سے اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو سال میں اگر کوئی حساب لگایا جائے تو آلموسٹ وہ 104 کے قریب جو ہے وہ روزے بنتے ہیں، کہ جو اگر 2 کے حساب سے وہ رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعداد اور ٹائمنگ جو ہے وہ بائبل مقدس اس کو آپ پر پابند نہیں کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اس کو لے کر چلنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کتنے وقت کے لیے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جب روزہ رکھنے کو ہیں تو آپ کا خدا کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے، آپ خدا کے ساتھ خدا کی قربت کس وقت سے کس وقت تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ اسی حوالے میں یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو۔ زندگی گزارنے کے اصولوں میں یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ایک ایماندار کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے جب تم روزہ رکھو۔ پھر آگے طریقے پر بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے رکھنا چاہیے اور کس طرح سے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پہلی بات، وہ ایماندار بہن بھائی یا وہ مسیحی بہن بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے یا ہمیں جو ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تعلیمی سیشن میں باقاعدہ اس بات پر زور دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور جب رکھنا ہے تو کس طرح سے رکھنا ہے، کیسے نہیں رکھنا اور کیسے رکھنا ہے۔ اور پھر ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت جو ہے وہ بائبل میں مختلف اوقات پر رکھا گیا ہے۔ اب میں یوں کہوں گا بائبل کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ کہ آپ کس وقت تک خداوند کے حضور اس کی بندگی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کب سے لے کر کب تک جو ہے اپنی جان کو دکھ دیں گے اور کھانے پینے سے باز رہیں گے، اور اس وقت تک آپ روزہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ہم جو روزہ آج ہمارے ارد گرد ہم رکھتے ہیں، رات 12 بجے کے بعد جو ہے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور پھر اگلے دن شام 7 بجے جو ہے ہم کھول لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم نے مقرر کیا روزہ رکھتے وقت 12 بجے رات کو کہ اب سے ہم خداوند کے حضور میں ہیں اور ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور اس وقت اگلے دن شام 7 بجے تک جو ہے ہم اس روزے کو
रखेंगे اور پھر جو ہے خداوند کے حضور میں عبادت اور بندگی کر کے اسے کھولیں گے۔ تو یہ ایک طرز ہم نے مقرر کی ہے اور اسی کو بہت سارے لوگ جو ہیں فالو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ رات 12 بجے سے نہیں رکھنا چاہتے، آپ نے کوئی اور ٹائم اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، مثال کے طور پر آپ 7 بجے کی بجائے رات 12 بجے تک ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے بائبل مقدس میں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کس وقت سے کس وقت تک میرے کتنا قریب ہے، اس کی قربت مجھے کس طرح ہے، وہ اس لمحے میں کتنا وقت جو ہے وہ مجھے دیتا ہے، یاد رکھتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ میرے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، ہمیں پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں روزہ کیسے نہیں رکھنا چاہیے۔ لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں یسوع مسیح صاف صاف یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح ہمیں صاف صاف اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھتے وقت کون سے اعمال کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا چہرہ جو ہے، اپنی صورت جو ہے اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اداس نہیں بنانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم جو ہے اس روزے کی نمائش کرتے رہیں، جگہ بجگہ بتاتے رہیں جی میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس لیے اداس گھوم رہے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں سب لوگ جو ہیں آپ کو جانیں، آپ کو دیکھیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یسوع مسیح کا اس طرح سے روزہ نہیں رکھنا ہے، اور اس طرح سے بھی نہیں رکھنا ہے کہ لوگ آپ کو روزہ دار جانیں، پتہ چلے کہ آپ کے چہرے پر پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جی کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور اب یہ روزے کی حالت میں۔ تو آپ روزہ رکھنا جو ہے ایک عبادت ہے، اور یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ایک تعلق ہے جسے صرف خدا کو پتہ ہو اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے جو ہے آپ خداوند کے حضور میں وقت گزار رہے ہیں، اور میں لکھا ہے اپنا منہ نہ بگاڑیں۔ پتہ چلے کہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو جو ہے وہ تلخی محسوس ہو، کسی کی بات پر آپ اثر انداز اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہ ہو، بلکہ آپ اپنا تعلق خداوند کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کریں، اور پھر اس بات کو محسوس کریں کہ مجھے کس طرح سے جو ہے اس عبادتی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی آپ کو، اپنی خواہشات کو لے کر چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور پھر سے ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خداوند اس بات پر نظر نہیں رکھتا زیادہ کہ آپ کتنی مدت کے لیے اس کے حضور میں بھوکے بیٹھے ہیں یا کتنے وقت کے لیے آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، بلکہ خداوند کی نظر جو ہے وہ آپ کے دل پر ہے۔ خدا جو ہے وہ آپ کے دل پر، باطن پر نظر کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کتنی عاجزی سے، کتنی انکساری سے آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں انڈیلا ہے۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب کبھی انسان روزہ کی حالت میں خدا کے پاس اپنی درخواستیں لے کر آیا ہے تو خدا نے اسے کبھی بھی پس پردہ نہیں کیا۔ تو آج وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم پر کون سے فرض ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی مسیحی ہونے کی حیثیت سے، حقیقی ایماندار ہونے کی حیثیت سے، ایک سچے مسیحی رکن کی حیثیت سے جو ہے اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو خداوند کی قربت میں لانا چاہیے تاکہ آپ خدا کے نزدیک اور زیادہ قریب ہو سکیں اور زیادہ جو ہے اقبال مند ہو سکیں۔ بائبل مقدس میں جن مقاصد کے لیے روزہ رکھا گیا، ایسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے جو ہے نقطے ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کس کس مقصد کے لیے جو ہے انسان نے خدا کو یاد کیا اور خدا نے جو ہے اسے قبول کیا۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی ان جیسے مقاصد کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، خدا کے پاس لانا ہے،
تاکہ میں اور آپ بھی جو ہیں وہ اس طرح سے روزہ رکھ کر خداوند کے حضور میں حاضر ہوں۔ کلام مقدس میں سب سے پہلی بات ہے یونا کی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں، نینوا شہر کی مثال۔ آپ سب نے یونا نبی کا قصہ جو ہے وہ سنا ہوگا کہ خداوند نے یونا کو نینوا شہر میں بھیجا اور اس بات کی منادی کے لیے بھیجا کہ 40 دن بعد جو ہے 40 دن بعد نینوا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا اور کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ ان کی بدکرداری جو ہے، ان کے گناہ جو ہیں وہ خداوند تک پہنچے ہیں، اور اس لیے خدا نے اپنے بندہ یونا کی معرفت اس شہر میں پیغام بھیجا کہ میں اب اس شہر کو مٹانے کو ہوں۔ تو بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے، اگر آپ یونا کی کتاب کا مطالعہ کریں پرانے عہد نامہ میں سے، کہ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ یونا جو ہے وہ آیا ہے اور اس بات کی منادی کر رہا ہے کہ نینوا 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت سے اٹھا ہے، اس نے جو ہے ٹاٹ اوڑا ہے، راکھ پر بیٹھا ہے، اور اس نے پورے نینوا شہر میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ خواہ بچہ ہو، خواہ جو ہے جانور ہوں، بڑا ہو، وہ سب جو ہیں، عورت اور مرد جو ہے، سب قوم جو ہے مل کر خداوند کے حضور میں روزہ رکھے اور اس شہر کی بحالی کے لیے خداوند کے حضور میں ہم روزہ رکھ کر دعا کریں گے، خداوند کو راضی کریں گے اور پھر خداوند سے برکت حاصل کریں گے۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، پوری قوم نے مل کر خداوند کی رضامندگی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اور خدا کے فیصلے کو جو ہے وہ پھر سے ایک بار اپنے سامنے رکھا اور خداوند سے کہا کہ اے خداوند تو اپنا فیصلہ ہمارے حق میں کر دے، نہ کہ ہماری بربادی میں۔ تو آج جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے مقصد کی۔ آج ذرا دیکھیے ہماری مسیحی قوم، ہمارے شہر کراچی کی حالت پر اگر آپ نظر کریں اور ہماری بستیوں کی حالت پر آپ نظر کریں جہاں جہاں مسیحی لوگ بستے ہیں، تو میرے عزیزو، کیا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تو آج ذرا دیکھیں کہ ہماری بستیوں کی حالت کیسی ہے۔ ہماری مسیحی جو کالونیز ہیں، مسیحی کالونیوں کی حالت کیسی ہے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو 3 دن سے زیادہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ ہم کسی ایسے مقصد کے لیے خداوند کے حضور میں چکیں کہ خدا ہماری قوم کو جو ہے وہ بدلے، ہماری قوم کو جو ہے وہ اپنے حضور میں قبول فرمائے، ایک نئی تبدیلی جو ہے ہماری قوم میں برپا کرے، گناہوں سے ہماری قوم معافی مانگے، توبہ کی طرف راغب ہو اور ہم خداوند کی رضامندگی حاصل کریں۔ جس طرح نینوا شہر کے لوگوں نے خداوند کی رضامندگی کو حاصل کیا، روزہ رکھ کر انہوں نے گڑ گڑائے خداوند کے حضور، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر سے خداوند کی خوشنودی کو حاصل کیا، ہم بھی جو ہیں آج روزہ کے وسیلہ سے خداوند کے حضور میں جھک سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ پہلی وجہ تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری وجہ ہمارے سامنے آتی ہے خدا کے احکام کو سمجھنے کے لیے، یعنی کلام مقدس کی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ خدا کے کلام کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مزید ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دانیل نبی نے اس کے 9 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کی طلب کے لیے، اس کی تڑپ کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے روزہ رکھا اور خداوند سے اس کے کلام کی بھیدوں کی بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں گڑ گڑایا اور وہ روزے کی حالت میں بیٹھا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور روزے کی حالت میں بیٹھیں، انفرادی طور پر بھی، اور اگر آپ کے گھر میں آپ کا ماں، باپ، بہن، بھائی اگر کوئی کلام مقدس سے دور ہے تو آپ اسے بھی نام لے کر خداوند کی حضوری میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا اسے اپنے کلام کی سمجھ دے۔ نمبر 3، تیسری، اور مقاصد تو بہت سے ہیں لیکن تیسرا اور آخری مقصد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے جی
यसु मसीह को आप नमूना दें। देखें यसु मसीह ने वो इंसान होते हुए बहैसियत इंसान 40 दिन का लिखा है उसने रोज़ा रखा और फिर जो है अबलीस से मुकाबला किया, आजमाइशों पर उसने गलबा हासिल किया। तो वैसे तो बींगा खुदा होने की हैसियत से उसे किसी रोज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान होते हुए यसु मसीह ने मुझे और आपको नमूना दिया कि जब हम आजमाइशों में फंसते हैं, जब हम तरह तरह की मुश्किलों में फंसते हैं, तो हम रोज़े की हालत में बैठें। अबलीस से मुकाबले के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है कि जब वो आजमाइशें लेकर हम पर आए, तो यसु मसीह ने जब वो 40 दिन के बाद उसने रोज़ा रखा तो लिखा है कि आजमाने वाला फिर उसके पास आया, उसने उसे जो है उसकी आजमाइश की, और खुदावंद यसु मसीह ने खुदा के कलाम की मदद से रोज़े की हालत में जो है वो आखिरकार उसका मुकाबला किया और आजमाइशों पर फतह हासिल की। तो मैं और आप इस दुनिया के मौजूदा चैलेंज में लड़ने के लिए, मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए खुदावंद के हुज़ूर में आ सकते हैं, रोज़े की हालत में वक्त गुजार सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आप हर काम के लिए, हर मकसद के लिए खुदावंद के हुज़ूर में रोज़ा रख सकते हैं। चाहे वो बीमारी है तो आप बीमारी से छुटकारे के लिए, वो बीमारी रूहानी हो सकती है या जिस्मानी हो सकती है, आप दोनों को खुदावंद के हुज़ूरी में रख सकते हैं। फिर आप जो है किसी और की बहाली के लिए, अपनी कौम की बहाली के लिए, अपने ख़ानदान की बहाली के लिए, अगर आप महसूस करते हैं कि हमारी कौम जो है वो पस्त हाली का शिकार है, तो आप आस्तन मलका के दौर की तरह जो है आज अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में झुका सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और ज़रूर जो है खुदावंद इन मकासद को सुनेगा। लिखा है कि जब हम इस तरह से रोज़ा रखेंगे, इन मकासद से रोज़ा रखेंगे, तो मैं वापस उस आयत पर आना चाहता हूँ। तो इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। यानी जब हम रियाकारों की तरह नहीं बल्कि सच्चे दिल से खुदावंद के हुज़ूर में झुकेंगे, तो उस रोज़े का बदला जो है ज़रूर खुदा मुझे और आपको देगा। आइए आज अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं और हम एक दुआ मांगेंगे। ज़रूर आज खुदावंद से कहें कि खुदा मुझे अपनी कौम के लिए, मुझे आजमाइशों पर गलबे के लिए, मुझे तेरी कुर्बत हासिल करने के लिए, तेरी रज़ामंदगी के लिए रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगें। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। कदूस बाप, जितने लोग आज इस टेलीविज़न को देख रहे हैं, ग्रेस नेटवर्क को, खुदावंद वो आज तमाम तेरे कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें, और पूरी मसीही कौम को खुदावंद तेरी हज़ूरी में लाता हूँ। हम सबों को गाहे बगाहे अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने ख़ानदानों की तरक्की के लिए रोज़ा रख कर अपने हुज़ूर में आने का फ़ज़ल अता कर, अपने कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने का फ़ज़ल अता करके हम आदमियों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हम तेरी हज़ूरी में तेरी कुर्बत हासिल करने के लिए रोज़ा रखें, और अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बने। खुदावंद तेरी हज़ूरी में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी तमाम टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये टेलीविज़न दिन ब दिन तुझ में तरक्की करता जाए और बहुत सारी कौमों तक खुदावंद तेरे कलाम को लेकर जाए, और जहाँ जहाँ तेरे कलाम का फैलाव करे, खुदावंद तेरा फ़ज़ल इन पर होता रहे। तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से बाप ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।